بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد سوم پارٹ نمبر 20 پیج نمبر 214۔ اور طبقہ ثانیہ کا پہلا دور 115 قاف میم سے شروع ہو کر اواخر 30 پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بادشاہ ملک سبا، دریدان اور ملوک حمیر کہے جاتے ہیں، اور دریدان ان کے مشہور قلعہ کا نام ہے، اور سبا اور حمیر قومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حمیری صنع اگرچہ غیر معروف رہا ہے، لیکن ان کے کتبہ میں حبشہ کے حملہ یمن اور ذو نواز کی موت کا تذکرہ ہے۔ چونکہ یہ واقعہ عرب اور رومی تاریخ روایات کے مطابق 1625 میں پیش آیا ہے اور کتبہ میں 640 حمیری درج ہے، لہٰذا اس کو پیش نظر رکھ کر صنع حمیری کی ابتدا 115 قاف میم سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس دور میں سبا کا یہ خاندان صرف یمن اور اطراف یمن کا حکمراں رہا ہے۔ اور طبقہ ثانیہ کا دوسرا دور 300 کے اواخر سے شروع ہو کر 525 پر ختم ہوتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ آخری مرتبہ اہل حبش یمن پر قابض ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آفتاب اسلام کی ضیاء یمن تک پہنچتی ہے اور سارا یمن ایک ہی روز مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ اس دور میں حکومت کا تسلسل باقی نہیں رہا، بلکہ 40 کے وسط میں پہلی مرتبہ اکسومی حبشی خاندان نے کچھ عرصہ کے لیے یمن پر فاتحانہ قبضہ کر لیا تھا، مگر چند سال کے بعد حمیر پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مورخین عرب کے نزدیک تبا ہو جاتا ہے، اور یہ تبابعہ یمن کہلاتے ہیں۔ سامی زبان میں تبا کے معنی سلطان اور قاہر بادشاہ کے ہیں۔ چونکہ اس دور میں شاہان حمیر نے یمن کے علاوہ حضر موت، حبشہ، نجد اور تہامہ تک اپنی حدود مملکت کو وسیع کر لیا تھا، اس لیے وہ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ ان کے دور کے کتبات میں ملک سبا دریدان و حضر موت، ملک سبا دریدان و حضر موت بخود وغیرہ ملکوں کے نام اضافہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ طبا ہیں جن کا ذکر قرآن کی سورہ دخان اور سورہ میں کیا گیا ہے۔ دریدان کا قلعہ ان کی ابتدائی دارالحکومت رہا ہے، اور یہ شہر ظفار کے قریب آباد تھا، جو صنعا موجودہ دارالحکومت یمن کے متصل ہے۔ اور جب سبا کے طبقہ اولیٰ کے انتشار سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حمیر نے مغرب تک اپنی حکومت کو وسیع کر لیا۔ کوہتان کی اولاد میں جو پہلا بادشاہ ہوا اور وہ حمیر بن سبا ہے، یہ آخری وقت تک بادشاہ رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا۔ پھر حکومت اس کے اولاد میں وراثتاً جاری رہی اور چند صدیوں تک ان کے ہاتھ سے نہیں نکلی۔ پھر حارث الرائش بادشاہ ہوا جو پہلا طبا ہے۔ اس سے پہلے 2 بادشاہ ہوتے تھے، ایک سبا میں اور ایک حضر موت میں۔ تمام یمنی ایک پر جمع نہیں ہوتے تھے، لیکن جب رائش بادشاہ ہوا تو اس کی بادشاہی پر سب مجتمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی، اس لیے اس کا لقب طبا ہوا۔ مورخ و محدث ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں یہی بیان کیا ہے، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمَّى كُلُّ مَنْ مَلَكَ الْيَمَنَ مَعَ الشَّجَرِ وَحَضَرِ موت تبعاً كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قیصر ومن ملك الفرس کسریٰ ومن ملك مصر فرعون ومن ملك الحبشة نجاشی ومن ملك الہند بطلیموس۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 159۔ عربی اس بادشاہ کو جو یمن کے ساتھ شجر اور حضر موت کا بھی بادشاہ ہو طبا کہتے ہیں، جیسا کہ اس بادشاہ کو جو شام اور جزیرہ دونوں کا حکمراں ہو قیصر کہتے ہیں، اور جو فارس کا بادشاہ ہو اس کو کسریٰ، اور ملک مصر کے بادشاہ کو فرعون، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اور ہندوستان کے بادشاہ کو بطلیموس کہتے ہیں۔ غرض یہ خیال کہ سبا کی حکومت اور حمیری حکومت ایک ہی بات ہے، نہ صرف تاریخی کے خلاف ہے بلکہ خود قرآن عزیز کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے حکومت سبا سے متعلق سورہ نمل اور سورہ سبا میں جو 2 واقعے بیان کیے ہیں، ان کا تعلق سبا کے اس طبقہ سے ہے جو ملوک حمیر اور تبابعہ سے قبل گزرا ہے، اور اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حمیر ہرگز سبا کا بلا واسطہ جانشین نہیں ہے، بلکہ اس کے اور حمیر کے درمیان بہت زیادہ واسطے ہیں۔ اور حمیر اگرچہ سبا کا بیٹا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا اپنا زمانہ اور اس کی نسل میں قیام حکومت کا زمانہ ایک ہے، بلکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ سبا کے بعد اس کے اولاد میں حکومت کا وہ سلسلہ جو طبقہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے، بجائے حمیر کی نسل کے کوہلان کی کسی قدیم شاخ میں قائم کر رہا ہے، کیونکہ مغرب اور سبا کی 9 آبادیوں کی تباہی کا اثر ہم بنی کوہلان میں زیادہ پاتے ہیں، اور مغرب تک حمیری حکومت کی ابتدا سبا کی بربادی سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ عام مورخین کے خلاف ابن عبد البر نے یہ تصریح کی ہے کہ سبا کی حکومت صرف حمیر کی نسل ہی میں نہیں رہی بلکہ کوہلان کے خاندان میں یہ سلسلہ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں
وولد سبا حمیر بن سبا و کہلان بن سبا فمن حمیر و کہلان کانت ملوک الیمن من التبابعۃ والازواء۔ اور سبا کے دو بیٹے تھے حمیر اور کہلان۔ حمیر و کہلان دونوں ہی کی نسل سے یمن کے بادشاہ تبا اور زو ہوئے ہیں۔ مکارب سبا و ملوک سبا۔ سبا طبقہ اولیٰ کے دور اول کے حکمراں تاریخ میں مکارب سبا کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ مکا بمعنی مذہبی اور رب مالک سے مرکب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا ابتدائی دور حکومت مذہبی پیشواؤں یعنی کاہن حکمرانوں سے شروع ہوتا ہے۔ ان بادشاہوں کا دارالحکومت سرواح تھا اور یہ معارب اور صنعاء کے درمیان واقع تھا، اور اس کے کھنڈر اب بھی موجود ہیں۔ اور ملوک سبا شاہان سبا کا دارالحکومت مارب تھا اور ان کا بادشاہ اس کے مشہور قلعہ سلحین میں رہتا تھا۔ ابن علقمہ جاہلی شاعر مسلمان مورخین سے قبل ان دونوں زمانہ ہائے حکومت کو الگ الگ ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے: من یا من الحدثان بعد ملوک سرواح و معارب۔ سرواح اور معارب کے بادشاہوں کے بعد اب کون حوارث سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور یہی شاعر قلعہ سلحین کا بھی ذکر کرتا ہے: وقصر سلحین قد عفاہ ریب الزمان الذی یریب۔ اور سلحین کا محل جس کو زمانہ کے حوارث نے فنا کر دیا۔ وسعت حکومت۔ حکومت سبا کی ابتدائی جنوب عرب یمن کے مشرقی حصہ سے ہوتی ہے۔ اس کا دارالحکومت اول سرواح تھا، پھر مارب ہوا۔ آہستہ آہستہ اس حکومت نے ترقی کی اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ تجارتی ذرائع سے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس لیے اس کا رقبہ حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور شمالی عرب اور افریقہ تک اس کے حدود نظر آنے لگے۔ چنانچہ حبشہ ازنیہ کا ضلع اسی کے مقبوضات میں تھا اور حکومت سبا کی جانب سے مغافر کے لقب سے ایک صوبائی حکومت کرتا تھا۔ یمن سے براہ حجاز شام تک جو قدیم تجارتی شاہراہ تھی اور جس کا ذکر قرآن عزیز نے سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف کہہ کر کیا ہے، اور دوسری جگہ جس کو امام مبین فرمایا ہے، وہ بھی انہی کے قبضے میں آ گئی تھی۔ شام، فلسطین، مدین کے نواح میں بھی ان کے مقبوضات موجود تھے، اور اس طرح تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں اہل معین پر غلبہ پانے کے بعد سبا کی حکومت عرب کی عظیم الشان متمدن حکومت تھی۔ دائرۃ المعارف للبستانی سبا و معجم البلدان یمن۔ طرز حکومت۔ سبا کے طرز حکومت کے متعلق اہل تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے محدود سلسلہ رسول و رسائل کے پیش نظر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ دارالحکومت سے فاصلہ پر آباد شہروں اور بستیوں پر آزاد گورنروں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں، اور جو مرکزی حکومت قائم تھی اور اس کی ترتیب و تنظیم اس طرح پر تھی کہ آس پاس گاؤں اور قصبوں کے درمیان عموماً ایک قلعہ ہوتا تھا جس پر قلعہ وار رہتا تھا، اور وہی ان آبادیوں کا حاکم اور ذو کہلاتا تھا، اور اس مجموعہ آبادی کو محفد کہتے تھے۔ یمنی زبان میں ذو کے معنی آقا کے ہیں، جو عربی میں بمعنی صاحب و مالک بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع ادوا آتی ہے، اور قلعہ کا جو نام رکھا جاتا تھا اسی کے انتساب سے قلعہ دار کا لقب قرار پاتا تھا۔ مثلاً ذو غمدان، ذو ثعلبان۔ پھر چند محفد مل کر ایک مخلاف بنتا تھا اور اس مخلاف کے حاکم کو قیل صوبہ دار کہتے تھے۔ قیل کی جمع اقیال ملک بادشاہ کے تابع فرمان ہوتے تھے۔ انہی بادشاہوں کو یمن کی تاریخ میں مکارب سبا اور ملوک سبا کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کا بھی ایک زبردست اور محکم قلعہ ہوتا تھا، چنانچہ قلعہ ریدان اور سلحین انہی بادشاہوں کے قلعے تھے، اور یہ بادشاہ ہی ان قلعوں اور دارالحکومت کے شہروں کے انتساب سے لقب پاتے تھے۔ مثلاً ملک سبا ذو ریدان یا ملک سبا ذو سلحین مارب کے آثار سے جو سکے حاصل کیے گئے ہیں ان پر یہ نقش کندہ ہے: ضرب بیت سلحین و حفر مارب، یعنی یہ قلعہ سلحین اور شہر مارب میں مسکوک کیا گیا۔ یمن کے اسلامی حکومت میں شامل ہونے کے بعد بھی ازواء اور اقیال کا یہ نظم حکومت باقی رکھا گیا، اور یہی وہ اقیال یمن ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے نامہ ہائے مبارک کی تحریر فرمائے اور انہوں نے برضا و رغبت دعوت اسلام کو قبول کیا۔ سبا کی عمارات۔ ہمدانی، جو کہ قدیم مورخین کی طرح جدید یورپ کی نگاہ میں بھی بہت مستند اور سچا مورخ تسلیم کیا جاتا ہے، اس نے اپنی مشہور کتاب اقلیل میں ایک باب سبا کی عظیم الشان اور عجیب و غریب عمارات کے لیے مرتب کیا ہے، اور حکومت سبا کے سلسلہ میں جو کتبات پائے گئے ہیں ان میں بھی اکثر ان قلعوں اور بے نظیر عمارات ہی کے کتبے ہیں، اور یورپین سیاح بھی ان کھنڈرات کے عجیب و غریب حالات سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قصر غمدان بے مثل صناعی کا نمونہ تھا۔ یہ قصر 20 منزل رکھتا تھا اور ہر ایک منزل کا ارتفاع بقد
बकदर 10 गज मुअम्मारी था और सबसे ऊपर की मंजिल नहायत बेश कीमत आबगीनों से बनाई गई थी और इस कसर में 100 वसी अरीज कमरे थे। इसी तरह बेनज़ीर इमारत का सिलसिला था जो इस ज़माना के रफ़ी तमद्दुन और सबा की हैरत अंगेज़ तरक्की का आईनादार था। सबा का तमद्दुन गुज़िश्ता सतूर में कहा जा चुका है कि अहले सबा एक ताजिर कौम थी और ये वस्फ उनका कौमी मिजाज बन गया था, इसलिए वो हुकूमत के वसाइल तरक्की के लिए भी इसी को ज़्यादा अहम वसीला समझते थे। अल्लाह ताला ने इनके हुदूद में जो ख़जाने मदफून कर रखे थे वो और ज़्यादा इनकी इस फितरत के लिए ताईद गैबी बन गए थे, क्योंकि अरब में सोने और जवाहरात की बकसरत कानें मौजूद हैं और इनका बेशतर हिस्सा इन्हीं के रकबा हुकूमत में मौजूद था। मदियन में सोने के अलावा दूसरी किस्म की मादनियात भी पाई जाती हैं। हज़र मौत और यमन का इलाका खुशबूदार अशिया की पैदावार के लिए मशहूर था और अब भी है। अमान और बहरीन में मोतियों के ख़जाने हैं जिनसे आज भी तमाम दुनिया में पेश कीमत मोती जाता है। खुद यमन के साहिल हिंदुस्तान और हब्श की पैदावार के लिए मंडी थे और शाम, मिस्र और यूरोप और हिंदुस्तान हब्श के दरमियान जो दर आमद व बरामद होती और तिजारती कारोबार होता था, इस ज़माना में सबा ही इसके वाहिद अजारादार और बराहे हिजाज इन मुल्कों तक सामान्य तिजारत पहुँचाते थे। इसी बिना पर तौरात में सबा की दौलत और सरवत और इसकी वजह से इनके तमद्दुन के अजमत के बकसरत तस्करे पाए जाते हैं। चुनांचा ये सयाह नबी की किताब में है, मिस्र के मजदूर और हब्श और सबा के तिजारती माल और तनुमंद आदमी तेरे पास आएंगे और वो तेरे होंगे। 45 ता 141। और इसी किताब में दूसरी पेशगोई है, ए यरूशलम, ऊँटों की कतारें तुझ पर छा जाएंगी, मदियन और आयफा की ऊँटनियाँ भी ये सब सबा से आएंगी और सोना और लौबान लेकर आएंगी। 66। और यर्मियाह नबी की किताब में है, खुदावंद गुस्सा करते हुए फरमाता है, किस मकसद के लिए मेरे पास सबा का लौबान पेश करते हो। 6:20। और हिजकिल नबी की किताब में है, और अवाम के साथ सबा वाले बयाबान अरब से लाए गए जिनके हाथों में कंगन है और खूबसूरत ताज उनके सरों पर हैं। 23:42। और दूसरी जगह है, और सबा और रामा के सौदागर तेरे साथ सौदागरी करते थे, वो तेरे बाजारों में हर किस्म के नफीस और खुशबूदार मसाले और हर तरह के जवाहरात और सोना और यमन के शहरों खरान, काना और अदन और सौदागरान सबा और अश्वर और कलिमात तेरे सौदागर हैं, यही तेरे ताजिर थे। हर किस्म की चीज़ों के जो कम ख्वाब और चौगे और अर्गवानी और मुनक्कश पोशाकें और सब तरह के बोनेदार नफीस कपड़े गट्ठों से कसे हुए और मजबूत बंधे हुए तेरी तिजारत गाह में बेचने के लिए लाते थे। 27:22-24। सद मारिब अरब में मुस्तकिल दरियाना पैद हैं, अक्सर बारिश के पानी पर गुजर है और कहीं कहीं पहाड़ी चश्मे भी हैं। बारिश का पानी हो या पहाड़ी चश्मों का तमाम पानी बहकर वादी के रेगिस्तान में जज़ब होकर ज़ाया हो जाता है। कौम सबा ने इस पानी को काम में लाने और बागात व ज़राअत को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए यमन के अक्ताओ अमसार में 100 से ज़ायद बंद बांधे थे और इनकी वजह से तमाम मुल्क सरसब्ज बहारिस्तान बना हुआ था। इन्हीं बंदों में से सबसे बड़ा अजीमुशान बंद सद मारिब था जो दारुल हुकूमत मारिब में बनाया गया था। इस सद के मुतालिक कदीम व जदीद मौरखों और सयाहों ने जो हालात लिखे हैं वो ये साबित करते हैं कि फ़न इंजीनियरी और हिंसा में बहुत बड़ा कमाल हासिल था। मारिब के जुनूब में दाहिने बाएं दो पहाड़ जो कोहे अबलग के नाम से मशहूर हैं और इनके दरमियान बहुत तवील व अरीज वादी है जिसको वादी उज़निया कहते हैं। जब अपनी बरसता या पहाड़ी चश्मों से बह निकलता तो वादी दरिया बन जाती। सबा ने ये देखकर 800 काफ मीम में इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बंद बांधना शुरू किया और अरसा तक इसकी तामीर का सिलसिला जारी रहा। बाज़ मौरखीन अरब कहते हैं कि यह बंद 2 मील मुरब्बा था। तारीख इब्न कसीर जिल्द 3 सफ़ा 159। और साहिब अर्जुल कुरान एक यूरोपियन सयाह अजमाऊ के मजमून के हवाला से बयान करते हैं कि ये 150 फुट ला नबी और 50 फुट चौड़ी दीवार है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो चुका है और 1/3 अब भी बाकी है। और वो ये भी तहरीर फरमाते हैं कि सयाह ने इसका बहुत उम्दा नक्शा तैयार करके अपने मजमून के साथ शाया किया है जो फ्रेंच एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में छपा है और जिसको इन्होंने अर्जुल कुरान में भी नकल किया है। मौरखीन अरब ये भी कहते हैं कि सबा ने इसको इस तरह तामीर किया था कि पानी को रोकने के बाद मौसमों के इख्तलाफ के पेश नज़र आबियारी के लिए पानी के ऊपर नीचे 3 दर्जे कायम कर दिए थे। हर दर्जे में 30-30 खिड़कियां रखी थीं जिनके जरिए पानी को खोला और बंद किया जाता था। फिर इनके नीचे एक बहुत बड़ा हौज बनाया था। इसके दाएं और बाएं 2 बड़े बड़े आहिनी फाटक थे जिनके जरिए हौज का पानी तकसीम होकर मारिब के दोनों जानिब
نہروں، گولوں اور جبہوں کے ذریعہ حسب ضرورت کام میں آتا تھا۔ اس عظیم الشان بند کی وجہ سے تقریباً 300 مربع میل تک داہنے بائیں چھواروں کے نخلستان، میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغ، خوشبوؤں کے کھیت، مرغزاد دار چینی اور عود اور مختلف قسم کے خوشبودار درختوں کے گنجان باغات اس کثرت سے ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔ بدایہ و نہایہ جلد 2 صفحہ 158۔ ابن کثیر وغیرہ بروایت ابن منبہ یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ پھلوں کے ٹپکنے سے بھر جاتی۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 159۔ یمن کی طبعی خصوصیت کے لحاظ سے خوشبوؤں، پھلوں اور پھولوں کے درختوں کی کثرت، معارف کے بند کی وجہ سے اس میں عظیم الشان اضافہ اور ترقی، تجارتی کاروبار اور معدنیات کی کثرت کی وجہ سے سونا، چاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبا میں اس درجہ خوش عیشی، رفاہیت، فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت و شادمانی کے ساتھ خدا کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے اور شب و روز طمانینت و مرفع الحالی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ملک کے بہارستانوں، چمنستانوں کی وجہ سے آب و ہوا میں اس درجہ اعتدال تھا کہ اہل سبا مچھروں، مکھیوں اور پستوں جیسے ایذا رسا کیڑوں سے پاک محفوظ تھے۔ چنانچہ سبا کے معاصر مورخ اہل سبا کی اس رشک پیدا کرنے والی زندگی کے حالات اس طرح بیان کرتے ہیں۔ راتوتھینس 194 قاف میم لکھتا ہے، عرب کے انتہائی حد پر سمندر، بحر ہند و عرب کے پہلو میں سبا کے لوگ ہیں جن کا دارالحکومت مارب ہے۔ یہ خطہ ملک مصر کے زیریں پڑا ہے۔ گرمیوں میں بارش ہوتی ہے، دریا جاری ہوتے ہیں جو میدانوں اور تالابوں میں جا کر خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی سبب سے زمین اس قدر سرسبز شاداب ہے کہ تخم ریزی وہاں سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ حضر موت سے سبا کے ملک تک 40 روز کا راستہ ہے اور معین سے سوداگر 70 دن میں ایلا عقبہ پہنچتے ہیں۔ حضر موت، معین اور سبا کے ملک خوش و خرم ہیں اور ہیکلوں اور شاہی عمارتوں سے آراستہ ہیں۔ اور یونانی مورخ اگاتھر شیڈس 145 قاف میم لکھتا ہے، سبا عرب آبادان میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بے شمار میوے ہوتے ہیں۔ زمین جو سمندر کے متصل ہے اس میں بلساں اور نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اندرون ملک بخورات، دارچینی اور چھوہارے کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں بو پھیلا کرتی ہے۔ درختوں کے اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے۔ جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔ یہی مورخ دوسری جگہ لکھتا ہے، سبا میں تمام دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ ہیں۔ چاندی اور سونا بکثرت ہر طرف سے لایا جاتا ہے۔ بعد کے سبب سے کسی نے ان کو فتح نہیں کیا ہے، اسی لیے خصوصاً ان کے دارالحکومت میں سونے چاندی کے برتن ہیں، تخت اور پیشگاہیں ہیں جن کے ستون زرنگار اور نقرئی و طلائی نقش نگار سے آراستہ ہیں۔ ایوان اور دروازے زر و جواہر سے منقش ہیں۔ اس قسم کے زیب و زینت پردہ نہایت ہنرمندی اور محنت صرف کرتے ہیں۔ مشہور مورخ آرائی میڈوروس 100 قاف میم باشندہ شہر افسس لکھتا ہے، سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان مغرب میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر زنانہ خوشحالی، عیش و عشرت میں واقع ہے۔ میووں کی کثرت کے سبب سے لوگ سست اور ناکارہ ہو گئے ہیں۔ خوشبودار درختوں کی جڑوں میں لپٹے پڑے رہتے ہیں، جلانے کی لکڑی کے بدلے دار چینی اور خوشبودار لکڑی جلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پیشہ زراعت ہے اور کچھ ملکی و غیر ملکی مثالوں کی تجارت کرتے ہیں۔ یہ مثالیں مقابل کے حبشی ساحل سے لائے جاتے ہیں جہاں سبا کے لوگ چمڑے کی کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کے پار چلے جاتے ہیں۔ قرب و جوار کے قبائل سبا سے تجارتی اسباب خریدتے ہیں اور وہ اپنے ہمسایوں کو دیتے ہیں اور اسی طرح دست بدست وہ شام اور جزیرہ تک پہنچتے ہیں۔ عرض القرآن جلد 2 صفحہ 254۔ عن یمین و شمال، غرض یمن کی طبعی خصوصیات کے علاوہ جو اس ملک کی شادابی اور معتدل آب و ہوا کے لیے قدرتی وسائل کی شکل میں موجود تھی، ملک کے اندر اس بند آب نے ہمہ قسم کی راحت و عیش و عشرت کی زندگی کے لیے سامان فراہم کر دیے تھے اور ان سب چیزوں پر یہ مستضاد تھا کہ یمن سے شام تک جس مشہور شاہراہ امام مبین پر اہل سبا کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت تھی، اس کے بھی دونوں جانب حسین و خوبصورت بلساں اور
دار چینی کے خوشبودار درختوں کا سایہ تھا، اور قریب قریب فاصلہ سے حکومت سبا نے ان کے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے کاروان سرائے بنا رکھی تھیں، جو شام کے علاقہ تک ان کو اس آرام کے ساتھ پہنچاتی تھیں کہ خنک پانی اور میووں اور پھلوں کی افراط یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اپنے وطن میں ہیں یا دشوار گزار سفر میں، حتیٰ کہ جب خوشگوار سایہ اور فرحت بخش ہوا میں ان کا رواں سراؤں میں ٹھہرتا، میوے اور تازہ پھل کھاتا اور سرد و شیریں پانی پیتا ہوا حجاز اور شام تک آمد و رفت رکھتا، تو ہمسایہ قوم رشک و حسد سے ان پر نگاہیں اٹھاتی اور حیرت و تعجب کے ساتھ ان کے اس عیش و عشرت پر انگشت بدنداں ہو جاتی تھیں، جیسا کہ آپ ابھی ان کے معاصر مورخین کی زبان سے سن چکے ہیں کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ ان کی اس خوشحالی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے حد ارزاں کر دیا تھا۔ ان تاریخی تصریحات کے بعد اب ہم کو قرآن عزیز کی ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سبا کی اس خوشحالی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو اہل سبا پر خدائے تعالیٰ کا عظیم الشان انعام و اکرام اور احسان عظیم ظاہر کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں قدرت الہی کی عجیب و غریب نشانی تھی، دو باغوں کا سلسلہ داہنے بائیں، اور خدا نے ان کو یہ فرما دیا تھا، اے سبا والو، اپنے پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو، شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔ ایک مرتبہ گزشتہ تاریخی تفاصیل کو اور مطالعہ کیجیے، اور صرف مسلمان مورخین کی روایات کی روشنی میں نہیں بلکہ ان غیر مسلم مورخین کی معاصرانہ شہادتوں کی روشنی میں پڑھیے جو اسلام دشمنی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کی مستورہ بالا آیات کا مطالعہ فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ سبا کے اپنے گھر ہی میں خدا تعالیٰ کی بے نظیر اور عجیب و غریب نشانی موجود تھی، وہ یہ کہ سینکڑوں میل تک ان کے شہر کے داہنے بائیں میووں، پھلوں اور خوشبودار چیزوں کے درختوں کا گنجان سلسلہ باغات کی شکل میں موجود تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا عطا کردہ رزق تھا جو آس پاس کی قوموں کے مقابلہ دو طرح سے ان کو بخشا گیا تھا، ایک ملک کے طبعی خواص کے ذریعے جو اللہ کی فطرت کے ہاتھوں سے معتدل ہوا، سرد و خشک پانی، عمدہ پھلوں اور پھولوں کی خود رد پیداوار اور خوشبودار چیزوں کے درختوں کی طبعی نشو و نما کی شکل میں ظاہر ہوا، اور دوسرا آب رسانی کے بہتر طریقوں کی صورت میں جو در حقیقت خالق کائنات ہی کی عطا کردہ عقل و خرد اور فہم و ذکا کا نتیجہ تھا۔ پس اہل سبا کا فرض ہے کہ وہ اس خوش عیشی اور عافیت کوشی پر جو ان کو ان کے وطن ہی میں بے محنت حاصل ہے اس کے شکر گزار بندے بنے۔ اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور خدا کے رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی مرضیات پر گامزن رہیں گے تو بلا شبہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جانب ان کی دنیا کی زندگی کے لیے ان کو ایسا عمدہ اور ہر طرح سے پاک صاف وطن حاصل ہے، دوسری جانب ان کی حیات ابدی اور نجات اخروی کے لیے ان کا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔ اہل سبا اور خدا کی نافرمانی۔ اہل سبا ایک عرصہ تک تو اس جنت ارضی کو خدا کی عظیم الشان آیت و نعمت ہی سمجھتے اور حلقہ بگوش اسلام رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے، لیکن تمول، خوش عیشی اور ہر قسم کے تنعم نے آہستہ آہستہ ان میں بھی وہی اخلاق ردیہ پیدا کر دیے جو ان کی پیش رو گزشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تھے، اور یہ یہاں تک ترقی کرتے رہے کہ انہوں نے دین حق کو بھی خیر بات کہہ دیا اور کفر و شرک کے سابق زندگی کو دوبارہ اپنا لیا۔ تاہم رب غفور نے فوراً گرفت نہیں کی بلکہ اس کی وسعت رحمت نے قانون امہال، مہلت دینے کا قانون سے کام لیا، اور انبیاء نے ان کو راہ حق کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ ان نعمتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دولت، ثروت اور جاہ و حشمت کے نشہ میں چور ہو کر مست ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ اخلاق کریمانہ کو چھوڑ بیٹھو اور کفر و شرک اختیار کر کے خدا کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر دو۔ سوچو اور غور کرو کہ یہ راہ بری ہے اور اس کا انجام برا انجام ہے۔ محمد ابن اسحاق بروایت ابن منبہ کہتے ہیں کہ اس درمیان میں ان کے پاس خدا تعالیٰ کے 13 نبی حق کے رسالت ادا کرنے آئے، مگر انہوں نے مطلق توجہ نہ کی اور اپنی موجودہ خوش عیشی کو دائمی وراثت سمجھ کر شرک و کفر کی بدمستیوں میں مبتلا رہے۔ بدایہ والنہایہ جلد 2۔ آخر تاریخ نے خود کو دہرایا اور ان کا انجام بھی وہی ہوا جو گزشتہ زمانہ میں خدائے برحق کی نافرمان قوموں کا ہو چکا تھا۔ سیل عرم۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کا عذاب مسلط کیا جن کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہو گئے، ان کی جگہ جنگلی بیریاں، خاردار درخت اور پیلو کے درخت آگ کر یہ شہادت دینے اور عبرت کی کہانی سنانے لگے کہ خدا کی پہم، نافرمانی اور سرکشی کرنے والی اقوام کا یہ حشر ہوتا ہے۔ پہلی سزا ہوا یہ کہ وہ بند جس کی تعمیر پر ان کو بے حد ناز تھا اور جس کی بدولت ان کے دارالحکومت کے دونوں جانب 300 مربع میل تک خوبصورت حسین باغات، سرسبز شاداب کھیت اور فصلوں سے یمن گلزار بنا ہوا تھا،
خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا۔ اچانک اس کا پانی زبردست سیلاب بنا ہوا وادی میں پھیل گیا اور مارب اور اس کے تمام حصہ زمین پر جن میں یہ فرت بخش باغات تھے چھا گیا اور ان سب کو غرق آب کر کے برباد کر ڈالا۔ اور جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو اس پورے علاقہ میں باغوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں جانب چھاؤ کے درختوں کے جھنڈ، جنگلی بیروں کے جھاندوں اور ان پیلوں کے درختوں نے لے لی جن کا پھل بد ذائقہ اور بکساپن لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور خدا کے اس عذاب کو اہل مارب اور قوم سبا کی کوئی قوت و ستوت نہ روک سکی اور بند باندھنے میں انجینئرنگ اور علم ہندسہ کی مہارت فن کا جو ثبوت انہوں نے دیا تھا وہ اس کی شکستگی کے وقت سب ناکارہ ہو کر رہ گیا اور اہل سبا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ اپنے وطن مالوف اور بلدہ طیبہ مارب اور نواح مارب کو چھوڑ کر منتشر ہو جائیں۔ قرآن عزیز نے اس عبرت ناک واقعہ کو بیان کر کے عبرت نگاہ اور بیدار قلب انسان کو نصیحت کا یہ سبق سنایا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ پھر انہوں نے قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ لگا دیے جو بد مزہ پھلوں، جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے کہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ سیلاب باسباب ظاہر کس طرح آیا، کیا اس لیے کہ مارب کا بند کہنا اور شکستہ ہو گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جس قسم کے مہندسین اور انجینئرنگ کے ماہرین نے اس کو بنایا تھا سبا میں ان کی اس وقت بھی کمی نہ تھی اور وہ اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں سینکڑوں بند تعمیر کراتے رہے تھے۔ پھر کیا وہ اس گہنگی اور شکستی کا اتنا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر اس کو اپنی طبعی عمر پر ٹوٹنا ہی ہے تو پانی کے زور کو اس طرح کم کر دیا جائے یا اس کے لیے تعمیر میں ایسے اضافے کر دیے جائیں جس سے یہ اچانک شکست ہو کر اس مصیبت عظمیٰ کا باعث نہ بن سکتا؟ پھر یہ سیلاب کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ اس حقیقت کے جان لینے کے باوجود کہ یہ بند عنقریب شکستہ ہو کر اس داہیہ کبریٰ کا باعث بننے والا ہے انہوں نے کاہلی اور سستی سے اس کی پرواہ نہیں کی؟ تو تاریخ کی روشنی میں یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حکومت سبا کے متعلق جو معاصرانہ تاریخی شہادتیں مہیا ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس بند کی مضبوطی، استحکام اور ہر قسم کے حفاظتی امور کے بارے میں بہت مطمئن تھے اور برابر اس سے آبپاشی کا کام لے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم و جدید تاریخیں اس ہولناک تاریخی واقعہ کے اسباب و علل کے بارے میں قطعاً خاموش ہیں اور اس لیے خاموش ہیں کہ سبب پر یہ عذاب بلا شبہ غیر متوقع اور اچانک آیا جس سے وہ خود بھی حیران اور سراسیمہ ہو کر رہ گئے اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھ سکے کہ یہ جو کچھ ہوا اچانک غیبی ہاتھ سے ہوا، کیونکہ بند کے استحکامات اور انتظامات میں بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی۔ پھر یک لخت بند کا ٹوٹ جانا اور پانی کا سیلاب عظیم کی شکل میں پھیل کر تمام جنت نشان علاقہ کو تباہ و برباد کر دینا بجز عذاب الہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جب جائز اور پاک خوش عیشی کو عیاشی اور بدعتواری میں بدل دیا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا، نبیوں اور پیغمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے کے باوجود شرک و کفر پر اصرار کی، تو اچانک عذاب الہی آ کر ان کو تباہ و برباد نہ کرتا تو اور کیا ہوتا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ابن جریر، ابن کثیر اور دوسرے اصحاب سیر نے اس موقع پر ایک اسرائیلی حکایت بیان کی ہے جس کو محمد ابن اسحاق نے وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سد مارب کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا تو بند کی بنیادوں میں بڑے بڑے گھونس پیدا کر دیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ قوم سبا نے جب یہ دیکھا تو بند کی بنیادوں کے ہر ایک پایا اور اس ستون سے بلیاں بندھوا دیں کہ اس خوف سے گھونس جڑوں کو کھوکھلا نہ کر سکیں گے۔ وہب بن منبہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ پیش گوئی درج تھی کہ اس سد کی بربادی گھونسوں کے ذریعہ ہوگی، اس لیے جب انہوں نے سد میں گھونسوں کو دیکھا تو بلیاں باندھ دیں، مگر جب خدا تعالیٰ کی مشیت کے پورا ہونے کا وقت آیا گھونس اتنے منہ زور ہو گئے کہ وہ بلیوں سے گھبرانے کی بجائے ان پر حملہ آور ہونے لگا اور انہوں نے چند ہی روز میں بند آب جڑیں ہلا دیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ بند پانی کا زور برداشت نہ کر سکا اور سیلاب کی صورت میں بہہ نکلا۔ اس روایت کو بعض راویوں نے بغیر سند کے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ کی جانب بھی منسوب کیا ہے۔ یہ روایت اسرائیلی حکایت اور اسرائیلی داستان سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی اور اصول روایت و درایت کے اعتبار سے ناقابل اعتماد ہے۔ روایت کے لحاظ سے اس لیے قابل احتجاج نہیں کہ اس کے بعض طریقے بے سند ہیں اور بعض منقطع، اور درایت کے اعتبار سے اس لیے اعتماد کے قابل نہیں کہ اس روایت میں اس سیلاب سے متعلق جو واقعہ درج ہے یعنی گھونس اور بلیوں کا معاملہ وہ صرف وہب بن منبہ کی روایت میں مذکور ہے اور وہب اسرائیلی روایات کے مدار ہیں۔
نیز اگر سد معارف کی تباہی میں گھونسوں اور بلیوں کا یہ مارکہ بھی کچھ تعلق رکھتا تو قرآن واقعہ کی اس اہم کڑی کو کبھی نظر انداز نہ کرتا، یا کم از کم کسی صحیح حدیث میں اس تفصیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جس ملک میں ایسے ماہر انجینئر موجود ہوں جنہوں نے معارب اور اس کے علاوہ یمن کے بہت سے حصوں میں بہترین بند آب اپنی فنی مہارت کے مدد سے بنائے، ان کے متعلق عقل یہ کیسے باور کر سکتی ہے کہ جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ اس بند آب کی بنیادیں گھونس کھوکھلا کر رہے ہیں تو بند کے استحکامات کے تمام ان حفاظتی تدابیر کو چھوڑ کر جو فن انجینئری اور استحکامات تعمیرات کے اصول پر ضروری تھیں، صرف اس طفلانہ حرکت پر اکتفا کر لیا کہ بند کے ستونوں اور پایوں کے ساتھ بلیاں باندھ دی، پھر گھونس آزاد اور بلیاں مقید۔ یہ عجیب حفاظتی تدبیر کس طرح قابل قبول نہیں ہے؟